السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دردانہ رحمان یوٹیوب چینل پہ آپ نے ہمیشہ بڑے اچھے پروگرام دیکھے اور بڑے فنی پروگرام بھی دیکھے، لیکن پچھلا یہ جو پورا مہینہ تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا حادثہ ہوا، فاطمہ والا جو حادثہ ہوا، تو بالکل کوئی کام نہیں کر سکی، لیکن بہت زیادہ دکھ میں وقت گزرا، اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ برابر کے اتنے ہی دکھ میں شریک ہیں جیسے میرا دکھ تھا، تو آپ نے اپنا محسوس کیا۔ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں، آپ لوگ پیار کرتے ہیں، آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے میں بھی اتنا کام کرتی تھی، لیکن یہ پورا آپ کو پتہ ہے کہ ایسا وقت تھا کہ نہ کوئی میں نے یوٹیوب چینل پہ کام کیا، نہ کوئی انٹرویو کیا، بس اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ابھی میں نے میلاد شریف کروایا، اس کا میں ایک کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گی، اور فاطمہ کا چالیسواں ہو گیا، اور دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا ٹائم کتنی تیزی سے گزرتا ہے، اور 40 دن ہو گئے ہیں، اور میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں جگہ دے، اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ شامل، اور میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ دے۔ اور بہت بڑے میں نے 2 حادثے اپنی زندگی میں دیکھے، جیسے جوان بیٹا گیا، اس کے بعد جوان بہو گئی، اور دونوں مجھے بہت پیارے اور بہت عزیز تھے، میں ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بس کہتے ہیں نا کہ اللہ کے کاموں میں کوئی نہیں بول سکتا، اللہ کو جو منظور تھا، جو اللہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اللہ کو پتہ ہے اس میں کیا راز ہے، باقی ہم تو دکھ ہی کر سکتے ہیں، افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگر آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی اور میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ہمت کروں گی، پھر ایک دفعہ اٹھوں گی، جیسے میں نے سلمان کے بعد ہمت کی تھی، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت کام کیا تھا، بہت سارے ٹک ٹاک بنائے تھے، لیکن ابھی تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن پھر بھی کام تو میں نے کرنا ہی ہے، ظاہر ہے جب تک زندگی ہے انسان اپنے کام کرتا رہتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی دوستو کہ کچھ انٹرویو فاطمہ کی زندگی میں نے کیے، جس میں ایک نشو بیگم کا انٹرویو تھا، اور فاطمہ نے اسپیشل ان کے لیے بیسن کے لڈو بنائے، اور فاطمہ نے ہم سب نے کھانا اکٹھے کھایا، اور بڑا ایک دن پہلے کی بات ہے کہ مرنے کے ایک دن پہلے نشو جی کا میں نے ایک انٹرویو کیا جس میں فاطمہ ہمارے ساتھ تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک افشاں بیگم کا پروگرام کیا، پھر اس کے بعد میں نے شہباز شاہ جی کا ایک پروگرام کیا، ایک میں نے اماں سنیاری کا پروگرام کیا۔ یہ میں نے 5-6 انٹرویو کیے ہوئے ہیں، لیکن اس واقعے کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچے اور آپ دیکھ نہیں پائے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، زندگی دی، تو میں آپ لوگوں کے لیے کام کروں گی، کیونکہ کام کرنا تو بہت ضروری ہے۔ تو اب یہ انٹرویو جو آپ دیکھیں گے اس میں فاطمہ کی بہت ساری یادیں ہیں، وہ اس کے سامنے میں نے انٹرویو کیے، وہ بھی بیچ میں انوالو بھی تھی، اس کی باتیں، اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کی محبتیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ انٹرویو آپ بہت جلد میرے یوٹیوب چینل دردانہ رحمان آفیشیل پہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کیا کرتی ہوں آگے، مجھے انٹرویو میں کر سکوں گی یا میں کام کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی۔ تو باقی میں نے تو کام سوچا ہوا ہے کرنا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جب یہ میری لاسٹ انٹرویو کی ویڈیو ہے فاطمہ کے لیے، کیونکہ فاطمہ کا 40ویں تک میں نے اسی کی انٹرویو لگائے ہیں۔ تو اب مجھے جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوگی کہ میں فاطمہ میرے دل سے نہیں نکلتی، تو کوئی ایسا جب کوئی ایونٹ ہوگا جس میں فاطمہ کی سالگرہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے میں تو سلمان کی بھی سالگرہ اب تک مناتی ہوں، یا ان کی برسیاں ہوتی ہیں وہ بھی مناتی ہوں، اب فاطمہ کی بھی برسی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو ان کی ساری باتیں، یادیں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ تو میرا یہ پیغام تھا کہ میرا یہ انٹرویو جو ہے نا فاطمہ کے، میں جتنے یہ 40 دن میں نے انٹرویو کیے، میں نے فاطمہ اور سلمان کے قصے سنائے، انہی کے انٹرویو لگائے۔
تو اب انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ جو ہے وہ اپنے جو میں نے ریکارڈڈ کیے میں انٹرویو وہ آپ کو دکھائے جائیں گے. جو نیکسٹ میں کوئی کام کروں گی وہ دکھاؤں گی. اور میں نے اس مہینے پورا ظاہر ہے میرا ہوٹل بھی بند رہا جو میں نے بڑے شوق سے میں نے اور فاطمہ نے بڑے لگن سے رونق میلہ بنایا. ہم لوگ اس پہ بہت کام کر رہے تھے. اس کی روز ہم لوگ کوئی نہ کوئی آپ تک اس کا اپڈیٹ کرتے تھے کہ آج ہم نے کیا کیا, ہمارے ہوٹل میں کون آیا, آج ہماری کون سی ڈش زیادہ بکی. تو انشاءاللہ تعالی اب میں اپنے ہوٹل پہ بھی توجہ دوں گی. اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے میرے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں. اور بہت آپ کا پیار ہے, آپ کے پیار کی وجہ سے اب تک میں قائم دائم ہوں. تو باقی کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. میری ہر کوشش ناکام ہو گئی اپنے بیٹے کو بچانے میں بھی, اپنی بہو کو بھی بچانے کے لیے. تو میری بیٹی کینیڈا گئی ہوئی ہے, اس کے لیے بھی آپ اسپیشل دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ماہم رحمان کے نصیب چمکائے, اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے تو میں ان کی اولاد دیکھوں. تو باقی یہ ہے کہ اب میں اکیلی ہوں, اوپر اللہ نیچے آپ لوگ ہیں, اور کیسے وقت گزرے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو دوستوں میں بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ فاطمہ کا میرا اتنا ساتھ تھا کہ جشن کلندر پاک, کنڈوں کی نیاز, میلاد شریف, محرم کی نیاز, وہ میرے ساتھ ہوتی تھی, ساتھ ہوتی تھی. مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ تھا. پیسے اس کے پاس ہوتے تھے, میرے ڈریس اس کو پتہ ہوتا تھا, میری ہر چیز کا اسے پتہ ہوتا تھا. میں جب میک اپ کرتی تھی, تیار ہوتی تھی کوئی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے, اس نے میری ہر چیز ٹیبل پہ سجا دینی کہ مما یہ آپ کی وگیں ہیں, یہ آپ کے جولری ہے, یہ آپ کی سب چیزیں ہیں. تو یہاں تک کہ ایون کپڑوں سے لے کے جوتے تک وہ مجھے تیار کرواتی تھی. اور خود اتنی سمپل تھی, کبھی اس نے میک اپ نہیں کیا. ابھی وہ کہہ کہ ہم تھوڑا سا اس کو میک اپ کروا دیتے, کوئی اس کو شوق نہیں تھا کہ میں ایسے کپڑے پہنوں ویسے پہنوں. جب میں نے کہا نا فاطمہ اب تمہاری اتنی آڈینس ہو گئی ہے, تم بھی بھائی اچھا میک اپ کیا کرو, اچھے اچھے کپڑے پہنا کرو, کہیں جانا ہو تیار اچھی ہوا کرو. تو بس اس نے کہنا نہیں مما میرا دل نہیں چاہتا, میں سادہ بہت تھی. تو نہ اس کو کوئی لالچ کہ مجھے یہ لے دیں یا مجھے پیسے دے دیں یا میرا یہ سسٹم کر دیں, اتنی سادہ طبیعت. اور اب جب میلاد شریف میں نے کروایا تو آپ یقین کریں 20 کو میں نے میلاد شریف کروایا, تو اتنا ہی مجھے اس کی یاد آئی اور میں اتنا روئی میلاد شریف میں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج نہ میرے ساتھ ماہم تھی, نہ فاطمہ تھی, نہ سلمان تھا, اور میرے سب ملنے والے, پیار کرنے والے میرے دوست سب لوگ میرے ساتھ تھے. اور مجھے وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے. تو باقی زندگی میں دکھ سکھ تو دیکھنے پڑتے ہیں, بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں, بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ نے مجھے اس غم سے بھی دکھایا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے. جب کہ ہماری عمر ہے جانے کی, میں کبھی سوچتی ہوں کہ یہ تو میری عمر تھی, میرے بچے چلے گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو زندگی دے دیتا تو میں کتنی خوش ہوتی. باقی کوئی بات نہیں, زندگی ہے جیسی بھی گزرے گی اس کو گزارنا ہے. تو باقی فاطمہ کی یادیں میرے ساتھ ساری زندگی رہیں گی. ابھی بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں, کوئی اس کی بھابھی آئے, کوئی بہن آئے, تو میرے منہ سے اسی کا نام نکلتا, فاطمہ, مانو پیار سے اسے کہتے تھے. تو باقی یہ زندگی کی ہسٹری ہے. اور دوستو یہ میری جو ویڈیو ہے یہ فاطمہ کے حوالے سے اور سلمان کے حوالے سے, کیونکہ پیچھے میں نے مسلسل ان کے ایپیسوڈ چلائے ہیں, 1 by 1 3 تک گئی ہوں. اور اب یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ان لوگوں کے حوالے سے آخری ویڈیو ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ اس کا ذکر یا کوئی فکر ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اور آپ لوگوں نے بہت اسپیشل دعا کرنی ہے میرے لیے بھی اور میرے بچوں کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, خوش رکھے, ہمیشہ اسی طرح شاش بشاش رہیں, کسی کے محتاج نہ ہوں اللہ کی ذات کے سوا. میری بھی آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. محفل چھوٹی ہے کیونکہ میں تو بڑی بڑی محفل کرتی ہوں, لیکن آج یہ جتنی خوبصورت محفل ہوگی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. جو آئے وہ بھی, جو نہیں آ سکے وہ بھی.
سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب اللہ اسے زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، بہت دور ہے میرے گھر سے، فاطمہ کو لجنتوں میں جا دے، میرے بیٹے کو لجنتوں میں جا دے، میری فاطمہ جس محفل میں نہیں ہے، باغوان کی کام کرتی تھی، میرا پرس اٹھاتی تھی، ہر چیز کا خیال کرتی تھی، اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ اللہ اسے جنتوں میں جگہ دے۔ پر میں مطمئن ہوں فاطمہ مجھ سے خوش نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو بہت پیار کیا، لیکن وہ اپنے پیار کے پاس سے پیار کیا۔ جتنے میرے بہن بھائی، جتنے لوگ ہیں، میں ان کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے تندرستی سے نوازے، پروردگار جو بیمار ہے اسے شفا دے، یا رب العالمین جو بے اولاد ہے اسے اولاد دے، یا رب العالمین جو بے روزگار ہے اس کو رزق دے، یا اللہ میری یہ چھوٹی سی محفل نبی پاک کے لیے جو میں نے سجائی اس کو قبول کرنا میرے مالک۔ میں بہت گناہگار ہوں میرے مالک، لیکن میرے اندر تو یہ محفلیں ہیں جو میں یہ جشن مناتی ہوں کلندر پاک کا، محرم کی نیاز انہوں نے قبول کیا اور میری سب کے لیے دعا ہے، جو لوگ آئے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور میرے دوستوں نے بہت ساتھ دیا، میں کبھی نہیں بھول سکتی، سب نے میرے اوپر چھاؤ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ چھوٹی سی محفل کو بڑا کر دے، قبول کر دے میرے مالک۔ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ نہیں آ سکے ان کے لیے بھی میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے میرے مالک، اور میری یہ چھوٹی سی محفل قبول کرے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لاسٹ میں تھوڑا سا حضرت علی کا ذکر میں تبدیل فرمائے، ان کے لیے آسانی والی آگے راہیں عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرما کے اے پروردگار مولا کریم اس محفل میں اٹھنے سے پہلے آنٹی کا سینہ مدینہ بنا دے، مدینے کا ایسا عشق عطا کر دے کہ ان کے دکھ ان کے درد مدینے والا اپنے عشق میں پہلا رنگ دے۔ لاؤ نارا یا علی دا ہے جیڑا علی دی گلی دا، یا علی حق دے ولی، یا علی۔ اور یہ میں تیری ہوتی ہمیشہ ساتھ نبی پاک کا اسی طرح ملاپ کرتی ہوں، اور آج میں نے بڑے دیر سے جتنا بھی کیا، بڑے دن سے کیا، مجھے ملتا ہے وہ بہت دعوت دوسرے کی دوستی سے میں جتنے بہنیں آتے ہیں جو جہاں سے آئے بڑی محبت سے آئے ہیں، عقیدت سے آئے ہیں، نبی پاک کی محفل میں آئے ہیں، اور یہ وہی آسان ہے جس کو وہ چاہے ہار کرنا ہے